شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے ایک ترکی عالم کا بیان اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے. اس کو وائرل کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو کہ علماء دیوبند کے ازلی دشمن ہیں. میری مراد وہ بدعتی ٹولہ جن کے آباء و اجداد نے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے خلاف سازشیں کی. آج بھی ان کی جو ذریت ہے وہ آج بھی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے جو اکابر علماء ہے جو کہ عالمی سوچ رکھنے والے ہیں، جو امت مسلمہ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خول کے اندر، فرقہ پرستی کے اندر، شخصیت پرستی کے اندر اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ آج بھی اس امت مسلمہ کی ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی وہ اپنی اس بغض اور حسد سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. اس وقت جو ترکی کا عالم ہے غالباً احمد محمود اونلو نام ہے اس شخص کا، جن کا میں نے پہلے نام نہیں سنا، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر ان کا یہ جو پوسٹ ہے بہت زیادہ وائرل ہے. آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہو کہ جنہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کہی. مفتی تقی عثمانی کو اسماعیل آغا میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ ایک صوفی حلقہ ہے، نقشبندی صوفی حلقہ ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہاں پر ان کو پیش کیا جا رہا ہے اور ان کو باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے. تو پھر آگے انہوں نے چل کر کیا کہا کہ وہ آدمی ہر چیز کو شرک کہتا ہے، اس کے چہرے پر کوئی بلائی نہیں بلکہ کالا منحوس سا آدمی ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو انہوں نے پوسٹ کیا ہے کوئی علمی دلیل یا کوئی ایسی بات انہوں نے کی، بلکہ صرف ان کے چہرے پر، ان کے شکل و صورت پر انہوں نے تنقید کی ہے. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو علمی کہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو علمی حوالے سے آپ ان کا رد کریں، اور یقینی طور پر اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ رد کر بھی سکتے ہو. لیکن کسی کی ذاتیات پر، کسی کے چہرے یا کسی شخص کے رنگ کے حوالے سے ان کا تمسخر اڑانا، ان کے اوپر تنقید کرنا اور اس کو معیار بنانا، تو یقینی طور پر یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ عمل. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عالم کہتے ہوئے بھی یہ عمل کرے کہ شکل و صورت کو یا اس کے علاوہ چہرے کو یا رنگت کو اگر وہ معیار بناتا ہے تو یقینی طور پر یہ تو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بنایا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ایک قوم دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے، شاید وہ تم سے بہتر ہو. جس قوم کا آپ لوگ مذاق اڑاتے ہو شاید وہ بہتر ہو. تو لہٰذا قرآن کے اندر تو یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص زیادہ اکرم ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے کہ جو تقوی دار ہو، جس کے دل میں تقوی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو یا تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال کو، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تمہارے اعمال کیسے، تمہارے دل کے اندر تقوی ہے یا نہیں. معیار جو آپ نے مقرر کیا ہے، چونکہ شکل کالا ہے، منحوس وغیرہ جو آپ نے طرف سے آپ نے بتلا دیا ہے، تو یقینی طور پر یہ تو معیار نہ اللہ نے مقرر کیا نہ اللہ کے رسول نے، بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حبشی تھے، غلام تھے، شکل و صورت سے کالے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے ان کو کیا مقام و مرتبہ دیا؟ چونکہ ان کے دل میں تقوی تھا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے تھے. تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے ان کو کیا مقام دیا کہ موزن رسول مقرر کر دیا. دوسری طرف ابو لہب کے شکل و صورت سے بالکل سرخ سفید، اعلیٰ نسب کے تھے، غلام بھی نہیں تھے، لیکن تقوی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور. تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کر دیا، اور آج بھی ان کا نام برائی کے ساتھ لوگ لیتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. تو یہ جو معیار آپ نے مقرر کیا ہے یقینی طور پر یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار ظاہر سی بات ہے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، عالمی دین کہتے ہو، تو معیار وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے. اگر آپ نے زیادتی اختلاف رکھنا بھی ہے، علمی اختلاف رکھنا ہے، تو آپ جو ہے وہ دلائل کی بنیاد پر اختلاف رکھیں، نہیں کہ آپ کسی کے ذات پر یا کسی کی شکل و صورت پر آپ اعتراض کرنے لگ جائیں. یہ در حقیقت اس شخص کے اوپر اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس کے بنانے والے کے اوپر اعتراض ہے، اللہ رب العزت کے اوپر. اور یقینی طور پر ان کے دل میں ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر چونکہ ہمارے ہاں یہ بدعتی ٹولہ یہاں سے جاتا ہے، اور وہاں پر یہ جو اونلو ہے، احمد اونلو نامی جو شخص ہے، اس کے بارے میں جب میں نے معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو یہاں سے بدعتی جاتے ہیں تو
ان لوگوں نے ان کے کان کو بھرا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کام یہ ہے، اہل سنت والجماعت جو اکابر علماء ہے، حق پرست علماء ہے، ان کے خلاف دوسرے کے کانوں میں جو ہے وہ غلط باتیں ڈالنا، غلط فہمی پھیلانا. جس طریقے سے ان کے بڑے نے احمد رضا خان صاحب نے حرمین شریفین کے علماء کے سامنے جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے ان سے فتوی حاصل کیے، اور اس کے بعد کبھی جب المحند المفند نامی کتاب جب علماء دیوبند نے لکھی اپنے عقائد اور ان پر دستخط کیے، تو اس کے بعد پھر وہاں جا بھی نہیں سکا عرب میں، ان علماء کا سامنا نہیں کر سکا. تو آج بھی چونکہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہو کہ یہ دعوت اسلامی کی کوئی مبلغ ہے حبیب اتاری نام ہے غالباً، جن کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ کیسز ہے باہر ممالک میں کہ کس طریقے سے کرپشن کیے ان لوگوں نے. تو الگ بات ہے، میں ہم کسی کی ذاتیات پر نہیں جاتے، لیکن چونکہ عقائد کی بات ہے تو چونکہ ان لوگوں نے ان کے کان کو بھرا ہو گیا کہ جنابی والے شرک کی فتوے لگانے والے لوگ ہیں، لہٰذا جو ہے آپ ان کے خلاف جو ہے وہ بیان جاری کریں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی بدعتی ہیں وہ سب مل جائے، کروڑوں میں ہو جائے، اربوں میں ہو جائے. دوسری طرف ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو جوتا ہے اور اس جوتے پر لگنے والی جو خاک ہے، ہم ان کے برابر بھی ان بدعتی کو نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ انما المشرکون نجس، اللہ رب العزت نے مشرک کو نجس کہا ہے. تو نجاست، اگر نجاست ظاہر سے بات ہے کہ وہ کبھی پاکی کا سامنا کر سکتا ہے. ایک ذرہ اگر شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جوتے پر کوئی ذرہ لگا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو پاک ہوگا، وہ کوئی نجس تو نہیں ہوگا نا. تو لہٰذا اس کے مقابلے میں جو نجس چیز ہے، اور نجس وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے نجس کہا ہے کہ جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جو بدعت کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو نجس کہا ہے. تو لہٰذا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جوتے پر لگنے والے ذرے سے بھی ہم ان کو کمتر سمجھتے ہیں، یعنی ان نجس لوگوں کو. تو بہرحال چاہے وہ بدعتی جو بھی کر لے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے دنیا بھر میں، اللہ نے ان کو مقام اور عزت اور مرتبہ دیا ہے. لہٰذا آخر میں آپ اس کلپ کو بھی سماعت کیجیے. یہ بھی ترکی ہی کا ایک کلپ ہے جہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کو کس طریقے سے کن القابات سے باقاعدہ استنبول شہر کے اندر باقاعدہ جو ان کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے ترکی علماء کا، وہاں پر کس طریقے سے ان کو دعوت دی جا رہی ہے، کن القابات سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے. ذرا اس کو بھی سماعت کریں اور آخر میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے. عزيز قلب الذي بجنبي صاحب المدونة الجامعة فضيلة الشيخ المحدث العارف بالله الشيخ محمد تقي العثماني. فوالله إن هذه الجامعة ما أراها إلا إحياء للسنة كلها، وما أراها إلا نهضة لأهل السنة والجماعة، وسنقوم بنشرها في العالم الإسلامي في مدرستنا الربانية.